اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ناظرین محترم، ہدیہ سلام آپ کی خدمت میں پیش ہے، قبول فرمائیے۔ دعاؤں کا سایہ آپ کے سروں پہ ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو حقیقی منتظرین حجت برحق میں سے قرار دے، اور جہاں کہیں بھی ہوں رب ذوالجلال آپ کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اور کوئی پریشانی نہ ہو، اور دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمیں لباس تقوی زیب تن کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور امام المتقین علیہ الصلاۃ والسلام اور ائمہ حجج الہی کے ساتھ ہمیں محشور فرمائیں۔ گزشتہ نشست میں اس موضوع کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ بھی ایک دور جاہلیت سے ہوگا، جیسا پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ دور جاہلیت سے تھا۔ کون سا دور زیادہ خطرناک تھا اور کس کے ساتھ مقابلہ زیادہ سخت ہوگا، تو علماء نے عرض کیا اور روایات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ وہ دور جاہلیت جو قبل اسلام تھا، حالت کفر و شرک میں، یقیناً پرخطر ضرور تھا، لیکن اپنے وسعت کے لحاظ سے اس اندازے میں نہیں تھا جو آج کا دور جس دور جاہلیت سے گزر رہا ہے، یہ زیادہ پرخطر ہے۔ اس زمانے میں خود مسلمانوں کی طرف سے خطرات کم تھے اور باہر سے زیادہ۔ آج کے دور میں خود مسلمان اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، اور ظاہراً دیکھنے میں مسلمان، لیکن حقیقی طور پر آثار اسلام اور آثار ایمان کسی کے اعمال اور کردار میں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے کی معرفت کو اہم ترین معرفت قرار دیا، اور جو اس سے توفیق سے محروم ہے معرفت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے، کن کن مشکلات سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ عرض ہوا کہ وہ رفقۂ ایمان سے نکل جائے گا اور صحیح مسلمان نہیں کہلایا جائے گا، اور ظالم میں سے ہوگا، اور اس کی موت کفر و شرک کے ساتھ نفاق منافقت کی موت والی ہوگی۔ یہ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ آج ایک خاص اور اہم لطیف موضوع آپ کی خدمت میں اسی سلسلے میں آج کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ عربی کچھ کتابوں میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات میں سکن الملائکہ کہا گیا ہے کہ ملائکہ اور فرشتوں کو سکون دینے والا۔ تو بات یہ ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر کن باتوں کی وجہ سے فرشتوں کا سکون کم ہو گیا تھا اور اضطراب ان کے اندر آ گیا تھا، چونکہ سکون کی طرف محتاج وہاں انسان ہوتا ہے جہاں کوئی پریشانی ہو، کوئی اضطراب ہو۔ تو لکھا گیا ہے کہ جب عالم ملائکہ میں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کو دیکھا، ان کی مظلومیت کو دیکھا فرشتوں نے، اور مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل ہونے کو دیکھا، فزجت الملائکہ، فرشتوں میں تمام فرشتوں نے اور ملائکہ نے چیخ کے فریاد کیا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غم کے اوپر، اس مصیبت کے اوپر، اور بارگاہ الہی میں سب نے مل کے فریاد کیا پروردگار کہ اس مظلوم کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، آیا ان کا کوئی انتقام لینے والا نہیں ہوگا، یا کوئی ہوگا جو ان سے انتقام لے سکے۔ تو بہت ہی غمگین حالت میں اور افسردگی کی کیفیت کے ساتھ فرشتوں نے فریاد کیا۔ فریاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حجت برحق امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تصویر پیش کی کہ فرشتوں کے درمیان، اور فرمایا کہ سأنتقم بہذا القائم، کہ اس قائم کے ذریعے میں اس خون ناحق کا، ان کے جد امجد کا، امام صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا خون کا بدلہ میں لینے والا ہوں۔ جب یہ دیکھا کہ فرشتوں کو جب خبر مل گئی اور یہ مطلع ہو گئے
کہ یہ خون ضائع نہیں جائے گا، یہ اس مظلوم ایسا نہیں ہے کہ اس مظلوم کی یعنی سید الشہداء کی کوئی حمایت کرنے والا نہ ہو، بلکہ ایک بہترین عظیم ترین ان کے وارثین میں ایک ایسا فرزند آئے گا جو اپنے جد امجد کے خون ناحق کا بدلہ لے گا ظالمین سے، قاتلین سے، تو اس وقت فرشتوں کو سکون میسر آئے گا۔ اس سلسلے میں عرض ہوا ہے کہ ایک روایت بھی ہے، ان ابی حمزہ الثابت ابن دینار السمالی قال سألت ابا جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام فقلت یا ابن رسول اللہ فلستم کلکم قائمین بالحق، کیا یعنی آپ کا پورا گھرانہ اور خاص کر آپ سارے ائمہ معصومین قائمین بالحق نہیں ہیں، راہ حق میں قیام کرنے والے آپ سارے نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ قال بلا، کیوں نہیں ہے، ہم سب قائمین بالحق ہیں۔ قلت فلما سمی القائم قائما، لیکن یہ لقب صرف ایک امام کا جو آخری امام ہے ان کے القاب میں یہ لقب آیا ہے کہ قائم بالحق ہے، اور باقی اماموں کے ساتھ یہ لقب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ راوی نے پوچھا امام علیہ السلام سے، یعنی دوبارہ وضاحت کروں سوال کا، کہ ہر امام کا اپنا اپنا خاص یعنی لقب ہے، اور یعنی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے القاب میں جو برجستہ ترین القاب ہیں ان میں سے ایک القائم ہے، اور اس سے لقب کی وضاحت جو ہے کے لیے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ سارے قائم نہیں ہیں، تو مولا نے فرمایا ہم سب ہیں، لیکن جو مشہور امام زمان علیہ السلام کے لیے یہ لقب قرار پایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت کا الفاظ یہ دیتے ہیں لما قتل جدی الحسین علیہ السلام زجت علیہ الملائکہ الی اللہ تعالی بالبکاء والنحیب، فریاد کرتے ہوئے فرشتوں نے اللہ سے شکوہ کیا، فریاد کیا، وقالوا الہنا وسیدنا، اے ہمارے رب، اے پروردگار عالم، اتغفل امن قتل صفوتک وابن صفوتک وخیرتک من خلقک، کہ پروردگار یعنی تیرے سامنے تیرا ایک نیک بندہ اور تیرے حبیب کا فرزند بہترین انسان روئے زمین کا قتل ہو، کیا ان کے قاتلین سے کوئی بدلہ لینے والا ہوگا؟ فأوحى اللہ الیہم قروا ملائکتی فوعزتی وجلالی لانتقمن منہم ولو بعد حین، کہ یعنی سکون اختیار کیجئے، یعنی قرو یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یعنی خوشخبری ہو آپ تمام فرشتوں کے لیے کہ میں ضرور اس مظلوم کا انتقام لوں گا، ولو طویل مدت کے بعد صحیح۔ ثم کشف اللہ عز وجل عن الائمہ من ولد الحسین للملائکہ فسرت الملائکہ بذلک فاذا احدهم قائم یصلی فقال عز وجل بذلک القائم انتقم منہم۔ علل الشرائع شیخ صدوق کے حوالے سے یہ روایت ذکر ہوا کہ پہلے اعلان کیا پروردگار عالم نے کہ انشاءاللہ اس مظلوم کے خون ناحق کا بدلہ لیا جائے گا، اور پھر ان کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹایا، سارے ائمہ معصومین علیہم السلام ان کے سامنے ممثل ہو گئے، پیش ہو گئے، جب ان کی زیارت ہوئی خوش ہو گئے۔ ان میں سے دیکھا امام علیہ السلام حالت قیام میں نماز پڑھ رہے تھے، تو فرمایا اس قائم کے ذریعے یعنی اس خون ناحق کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام کا مشہور القاب میں یہ لقب بھی مشہور ہے۔ اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتوں کا فریاد کرنا، انسان تو یعنی ہے حتیٰ کہ کسی مصیبت میں غمگین ہونا، افسوس کرنا، انسانوں سے آگے جا کے حیوانات کے اندر بھی یہ خصوصیت موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ جو یعنی الفاظ یعنی فرشتوں کے بارے میں آیا ہے، منہا ما یہمنا فی عنوان هذه الکلم ان الملائکہ زجوا وتعلموا وطالبوا رب العزة والجلال ان ينتقم ممن قتل الحسین فاجابهم اللہ تعالی بما ذکرتہ الروایہ، کہ فرشتوں کا فریاد کرنا اور اللہ سے درخواست کرنا، یہ ساری کیفیات ہیں کہ اس یعنی مظلوم کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ اس کے اندر مزید کچھ نکات ہمیں میسر آتی ہیں کہ وجود امام علیہ السلام یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سکون کا سبب اور ذریعہ ہے تمام فرشتوں کے لیے۔ جب بھی
وہ یعنی فرشتے سوچتے ہیں کہ کسی مظلوم کا خون ناحق بہایا جا رہا ہے، اور خاص کر اس کیفیت کے ساتھ 72 قربانیوں کے ساتھ، یعنی لب فرات سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو قربانیوں کے ساتھ تشنگی کی حالت میں جب مارا گیا ہے، اور یہ منظر سارا آج بھی فرشتوں کے سامنے ہے، قیامت تک کے ہر یعنی ملائکہ اور فرشتوں کے سامنے ہے، یقیناً ان کے لیے باعث علم اور مصیبت ہے۔ تو جب اللہ سے فریاد کیا تو یہ جب دیکھ کر کے امام علیہ الصلوۃ والسلام آخری حجت خدا انتقام لینے والے ہیں، فرشتوں کو سکون ملتا ہے کہ یقیناً اسی وجہ سے انہیں سکن الملائکہ کہا گیا ہے۔ وَهَذَا الْأَمْرُ يُوَضِّحُ لَنَا الْمُفْرَدَاتِ التَّالِيَةَ، ان سے کچھ نکات جو ہمیں میسر آتی ہیں وہ یہ کہ گویا یعنی اس سے اگر یعنی سکون میسر آتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سکون حقیقی کے لیے صرف انسان نہیں، فرشتے بھی منتظر ہیں کہ وہ سکون والا دن میسر آئے، جس دن امام حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام امام مظلوم کے قاتلین سے بدلہ لے، اس دن کے منتظر ہیں۔ اور اس کی طرف اشارہ بھی دعائے ندبہ کے اندر ہے، این المنتقم این الطالب بدم المقتول بکربلا، یعنی کہاں ہے وہ ہستی جو یعنی مظلومین کربلا اور مقتولین کربلا کے خون کا بدلہ لینے والا ہوگا۔ اسی سلسلے میں زرارہ سے روایت ہے، قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اعرف امامک فإنک اذا عرفتہ لم یضرک تقدم هذا الامر او تأخر، یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیجئے، اگر وہ معرفت آپ کو حاصل ہے تو مظلوم کے خون کا بدلہ لینا جلدی ہو یا تاخیر ہو، ظہور امام علیہ السلام جلدی ہو یا تاخیر ہو، یہ آپ کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ انسان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ معرفت حاصل کرے۔ بہت اہم پیغام ہے عزیزان من، اس کی طرف توجہ دیجئے گا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارے اوپر واجب ہے، اس کی طرف توجہ ہماری کم ہوتی ہے، اور غیر ضروری باتوں کو زیادہ ہم اہمیت دے کے اس کو ٹائم بھی دے دیتے ہیں۔ اس روایت نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ امام کب ظاہر فرمائیں گے، کیوں ظہور نہیں فرماتے ہیں، یعنی اور کیوں ہم اس طرح مارے جا رہے ہیں۔ ایک شعر میں بھی عرض ہوا ہے کہ یعنی پاسبانی غیب سے کرتے ہیں وہ، یہ مت کہو پھول مسلے جا رہے ہیں، باغباں پردے میں ہے، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حفاظت میں ہیں۔ امام جو ہماری ذمہ داری، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہماری ذمہ داری ڈالی ہے وہ یہ کہ یعنی کما حقہ آپ کو معرفت حاصل ہو، باقی یعنی جلدی ظہور فرمانا، تاخیر سے فرمانا، انتقام کب لے گا، کس انداز میں لے گا، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نہ فقط فرشتوں کے لیے باعث سکون ہے بلکہ روئے زمین پر ہر انسان کے لیے باعث سکون ہے، اور سکون انسان کا اضطراب میں اور پریشانی میں اس وقت بدل جاتا ہے جب امن ناامنی میں بدل جائے، جب دامن عزت میں، دامن انسانیت میں فتنے کی آگ اگر لگ جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے۔ تو گویا نہ فقط فرشتے اس امن اور سکون والے دن کے انتظار میں ہیں بلکہ انسان بھی، چرند و پرند بھی، فرشتے بھی، اور یعنی جنگل کے حیوانات بھی، سمندر کی مچھلیاں بھی، حتیٰ جو قبروں میں اہل ایمان آغوش خاک میں چلے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے سب کے لیے باعث سکون ہے۔ سب اس وقت یعنی وَنَحْنُ نَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب آپ کے ہاتھ میں پرچم ہوگا، دعائے ندبہ کے آخری کلمات یہ ہیں کہ جب آپ کے ہاتھ میں، اے میرے مولا، جب آپ کے ہاتھ میں فتح مندی کا پرچم ہوگا اور جتنے بھی طاغی ہیں اور سرکش ہیں سب یعنی ملیامٹ ہو جائیں گے اور آپ فتح و نصرت کے پرچم لہرا رہے ہوں گے، وَنَحْنُ نَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم اس وقت یعنی رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں گے۔ اس دن کا اگر سوچے تو گویا صرف سکن الملائکہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام صرف فرشتوں کے سکون کا وسیلہ نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا سکون کا وسیلہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم یعنی مزید ایک نقطہ آتا ہے کہ
یہ یعنی پوری دنیا کو عدل سے بھر دینے کا اور ظلم اور جور کو یعنی ایمان کی روشنی میں تبدیل کرنے کا یہ عہدہ امام زمان علیہ السلام آخری امام کے عہدے پہ کیوں آ گیا؟ کسی نے سوال کیا، فرض کریں اگر اس طرح ہو کہ اگر یہ کام امیر المومنین علیہ السلام انجام دیتے، یہ کام امام حسن مجتبیٰ انجام دیتے، اگر یہ کام امام حسین یا دیگر ائمہ معصومین میں سے اگر کوئی انجام دیتا تو کیا ہوتا؟ اس کے بھی یعنی سوال سادہ ہے اور جواب واضح ہے کہ یعنی چونکہ یہ امر الہی ہے کہ امام بنانا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ہر امام نے کون سی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر امام کس زمانے میں آئے گا یہ بھی اللہ کے۔ جب اللہ کے نظام میں یہ ہے کہ امام حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آخری امام ہو، اور اور ظلم و فساد بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ گیا ہے، تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے یعنی امور الہی میں سے ہے، ان کے ذمہ داری میں سے ہے، لہٰذا یہ یعنی امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو یہ سارے کام وہ انجام دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یعنی امام علیہ السلام جب اس حال میں جب ظہور فرمائیں گے اس وقت یہ ظلم اور جور حد سے بڑھنے والا ہے، اور اسی وقت امام اس کو بدل دیں گے۔ اور بعض نے یعنی یہ بھی جواب لکھا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور اس کے علاوہ عرض ہوا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی خود انسان کی یعنی اندر جو کمزوریاں ہیں کہ یعنی ایمان کی کمزوری اور اطاعت کی کمزوری، اصلاح کی کمزوری، اخلاق کی کمزوری، یہ چیزیں انسان کو یعنی پیچھے کی طرف دھکیلتی رہتی ہیں، انسان کو یعنی معرفت امام کے جوہر کی کمی کا سبب بن جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ دور ایسا ایک دور ہے کہ گزشتہ نشستوں میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ ظاہراً دیکھنے میں اسلام لیکن حقیقی اسلام نہیں، تو اس حالت کو ماحول کو بدلنے کے لیے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اللہ نے ایک وسیلہ قرار دیا ہے۔ آخر میں ایک اہم نقطے کی طرف اسی سلسلے میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ لہو اسوۃ بالزہرا سلام اللہ علیہا، کہ قرآن مجید میں کچھ بعض ہستیوں کو اسوہ اور ماڈل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ ایک تو پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات ہے، جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جن کے اندر یہ تین شرائط ہوں کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کا بہت ذکر کرتا ہو، ان کے لیے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حیات طیبہ اسوہ ہے، ماڈل ہے۔ ایک بات آ گئی۔ دوسرا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ہمراہ ہیں وہ آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ کہ کیوں اس طرح ہے کہ اس زمانے میں جتنی سختیاں تھی، ظالم جتنے یعنی حکمران ظالم تھے، اس کے باوجود بھی پرچم نصرت کو انہوں نے کبھی زمین پہ نہیں چھوڑا، کبھی ہمت ہارا نہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹ گئے، قربانیاں دیں اور پتھر کھائے، جیلوں میں چلے گئے، اس کے باوجود بھی پرچم اسلام کو اونچا رکھا کہ ان کو دیکھ کر باقیوں کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ یار اگر یعنی کام مشکل ہوتا تو ان کے ہاتھ سے کیسے انجام پایا، کہ ایک بہادر کو دیکھ کر سارے بہادر بن جائے، ایک سخی کو دیکھ کر سارے سخی بن جائیں، ایک عالم کو دیکھ کر سارے عالم بن جائیں، ایک یعنی مجاہد کو دیکھ کر سب کے اندر جہاد کا ذوق پیدا ہو۔ یہی اسوہ اور ماڈل ہونے کا فائدہ ہے۔ اسی سلسلے میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں ہے کہ وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی دختر گرامی کے اندر میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے اسوہ حسنہ۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ کچھ شباہتیں، کچھ خصوصیات ان دو معصومین کے درمیان ملتی جلتی ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی شباہت کہ حق کا غصب ہونا ہے۔
کہ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اولین مغصوبہ عالم ہے، اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی ظالمین کی ظلم کی وجہ سے، ان کے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پردہ غیب میں اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ اور ساتھ میں یعنی یہ خصوصیات جو ہیں ملتی جلتی ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دونوں نے حق کا مطالبہ کیا، دونوں نے اسلام کا دفاع کیا، دونوں نے یعنی امامت کا دفاع کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دربار مسجد میں، اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پوری دنیا میں اور خانہ کعبہ میں فرمائیں گے، اپنی امامت کا اظہار کریں گے، امامت کا اعلان کریں گے۔ اور اس کے بعد یعنی انقلاب امام علیہ الصلوۃ والسلام برپا فرمائیں گے۔ یہاں پر فرمایا ہے کہ اور تیسرا جو فائدہ دیا ہے یہ کہ دشمن کے ساتھ یعنی مظلومیت کے حالت میں بھی، دشمن زیادہ ہونے کے یعنی حالت میں بھی کبھی خاموش نہ رہنا، حصول حق کے لیے اور احقاق حق کے لیے کم ہونے کے باوجود بھی تلاش و کوشش جاری رکھنا، دشمن مضبوط ہونے کے باوجود بھی تلاش و کوشش جاری رکھنا اور اللہ کی نصرت کا شامل حال ہونا، یہ خصوصیات جو ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری روایات آپ کی خدمت میں ہیں۔ اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ طبقات اصحاب امام علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب العلویہ وهم اصحاب الذین یبدو الامام معهم نہضته وهم رجلا قام قال صادق، امام صادق علیہ السلام لمفضل ابن عمر کأنی انظر الى القائم علیہ السلام علی المنبر الکوف وحوله اصحابه 313 رجلا عدت اہل بدر وهم اصحاب العلویہ وهم حکام اللہ فی عرضہ علی خلقہ۔ امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو جو وی آئی پی ان کے جو مخصوص حلقہ ہوگا نور کا وہ 313 ہوگا، شرکائے جنگ بدر کی طرح، اور یہی وہ لوگ ہوں گے اصحاب علویہ، لواء کی جمع ہے علویہ یعنی پرچم والے، جھنڈا والے، کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نصرت سے امام علیہ الصلوۃ والسلام پوری زمین کے نظام حکومت کو تبدیل کر دیں گے۔ وہم اصحاب الذین یبدأ الامام معہم، کہ نہضتہ انہی کے ذریعے امام اپنے انقلاب کا آغاز فرمائیں گے۔ اور اس بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مفضل ابن عمر سے کہا کأنی انظر الی القائم، گویا میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ دیکھیے کتنے یقین سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو فرماتے ہیں کہ انظر الیہم، یہ میں دیکھ رہا ہوں، اتنی یقین ہے مجھے کہ یہ کام ہوتا ہوا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام آخری حجت یعنی علی منبر الکوفہ وحولہ اصحابہ، امام مسجد کوفہ کے منبر پر ہیں اور ان کے ارد گرد ان کے اصحاب ہیں 313 رجلا، 313 ہیں، اور اہل بدر کے تعداد کے مطابق۔ وہم اصحاب العلویہ یعنی پرچموں والے، یعنی اصحاب ہوں گے جھنڈوں والے، اور جھنڈا ہر کسی کو نہیں دیا جاتا ہے، پرچم اسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو بہادر بھی ہو، مخلص بھی ہو، شجاع بھی ہو، متقی بھی ہو، اہل اطاعت ہو، سر تسلیم خم کرنے والا ہو، اور امام کے ارمان اور آرزو کو پورا کرنے والا ہو، جن کے اندر یہ ساری خصوصیات و شرائط موجود ہوں، انہی کو پرچم تھمایا جاتا ہے، انہی کو اصحاب علویہ کہا جاتا ہے۔ وہم حکام اللہ فی عرضہ علی خلقہ، یہی لوگ روئے زمین پر اللہ کی طرف سے حکام ہوں گے، حکمران ہوں گے۔ مثلا آج کے دور میں لوگ یعنی جب کہا جاتا ہے کہ مثلا اتنی وسیع دنیا ہے تو اس سے بھی وسیع تر ہو جائے گی، یہ 313 حکومتوں میں بدل جائیں گے، اور انہی میں سے وہی اصحاب ہوں گے جو امام کے ساتھ ہوں گے۔ وهم الذین وصفهم الروایہ باوصاف عالیہ فقد ورد عن امام صادق علیہ السلام انہ قال ورجال کانہم قلوب زبر الحدید، ان کا دل سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوگی، لا یشوبها شک فی ذات اللہ اشد من الحجر،
اور ایمان کے دریا میں سمندر میں ڈبویا ہوا ہوں گے، اور ذرہ بھر انہیں یعنی ایمان پر شک نہیں ہوگا، اور سختی میں دل ان کا پتھر کی طرح ہوگا۔ لو حملوا علی الجبال لعزالوها، اگر کسی پہاڑ کے اوپر بھی حملہ کرے تو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ خدا سلامت رکھے آپ سب کو۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔